چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو۔ سادات کا احترام ہونا چاہیے نا، سادات کا احترام ہونا چاہیے۔ سادات چاہتے تھے کہ یہ کلام ہو، تو اللہ نے کرم کر دیا کہ میرے منہ سے نکل گیا۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر شام دو۔ روئے صبیح ایک ساغر، زلفیں تو تاغ شام دو۔ دن اور رات جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ضد ہے، صبح و شام ایک دوسرے کی ضد ہیں، مل نہیں سکتے، اجتماعی ضدیں محال ہے۔ کبھی دیکھا کہ صبح بھی ہو اور شام بھی ساتھ نہیں دیکھا نا؟ اللہ کرے دیکھو، اللہ کرے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہ جگہ ہیں، وہ چیز، وہ معاملات ہیں کہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں آپ نے نہیں پڑھا واللیل والضحیٰ نہیں پڑھا آپ نے؟ والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ، واللیل سے مراد حضور کی زلف ہیں۔ کسی کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو نا۔ روئے صبیح، صبیح کہتے ہیں گورے چٹے کو، حسین جمیل۔ تو میرے محبوب کا جو چہرہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ روئے صبیح ایک سحر، زلفیں تو تاغ شام دو۔ اچھا بات سنیے گا، صبح صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ ایک سرخی مائل، جس پر آنکھ بھی جم سکتی، کتنا پیار لگ رہا ہوتا ہے، پھولوں کی طرح۔ جب صبح صبح اور شام کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کیا منظر نگاری ہے، سبحان اللہ۔ روئے صبیح ایک سحر، زلفیں تو تاغ شام دو، پھول سے گال صبح دم، صبح دم یعنی کہ صبح صبح، سویرے سویرے، تڑکے کے وقت، بالکل۔ روح پھول سے گال صبح دم، مہر ہے لالا فام دو، پھول سے گال صبح دم، مہر ہے لالا فام دو۔ اور آریز نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، جب زلفیں حضور کے عارض پر آ جاتی، بکھری بکھری زلفیں جب عارض پر آ جاتی، پھر جب ہٹتی، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں نکلے مہ تمام دو، ایک اندھیری رات میں نکلے مہ تمام دو، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو۔ ان کی جبین نور پر زلفیں سیاہ بکھر گئی، ان کی جبین نور پر زلفیں سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں، جمع ہے اجتماع ضدین، جمع ہے ایک وقت میں، ضدیں نے صبح و شام دو، جمع ہے ایک وقت میں، ضدیں نے صبح و شام دو۔ خیر سے دن خدا مولائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیر سے دل خدا مولا دونوں حرم ہمیں
کھائے زمزم و پیر فاطمہ زمزم و پیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو زمزم و پیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام گو ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام گو او پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی دو آئے پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی دو شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے تو پی کے پلا کے میں کشو ارے کچھ تو بچی کچی دو چلو قطرہ دو قطرہ ہی سہی قطرہ دو قطرہ ہی نا کچھ تو برائے نام دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو اور سنو گے پہلے نعرہ لگاؤ نعرہ تحقیق نہیں ذرا گج بج کے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان یہی بس نہیں ہے دست حسن حسین اور ملیں گے جام دو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو اور جو پی لیتے ہیں نا توجہ ہے جو پی لیتے ہیں نا پینے والے آیا وہ کہتے ہیں پھر کہ گردش ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں ارے زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے ہاں ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار گردی سے چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو گردی سے چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو گردش چشم مست سے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکین مد بھریاں گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو
گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا در رکھو وسط مصبحہ پہ انگوٹھے کا سر رکھو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھ گیا مصبحات کہتے ہیں کلمہ شہادت کی انگلی کو یہ کیا ہے اچھا ہم تسبیح پڑھتے ہیں تسبیح 1 2 3 کتنی دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کی جو وسط ہے وہ کیا ہے یہاں رکھو انگوٹھے کا سر رکھو رکھو نا شرماتے کیوں ہو ایسے ایسے اور پھر اس کو یوں دیکھو یوں دیکھو الف ہاء اور 2 لام وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا در نام الہ ہے لکھا نام الہ ہے لکھا ہاں ہے الف ہے لام دو ہاں ہے الف ہے لام دو وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا در نام الہ ہے لکھا ہاں ہے الف ہے لام دو اور ہاتھوں کو کان پر رکھو پابا ادب سمیٹ لو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بھی ایسے سوتے ہیں میں بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے ہماری عادت ہے یہ آپ جو ہے نا وہ ہاتھوں کو یوں کان پر رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ کیا بات اللہ اے ہے سبحان اللہ عاشقوں کی تو ادا بھی نرالی ہے تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے ہاتھوں کو کان پر رکھو پابا ادب سمیٹ لو دال ہے ہاں ہے دال ہے ایک ہاں ہے اور آخر حرف لام دو ہو گیا محمد دال پاؤں جو ہے نا وہ سمیٹو گے تو دال بن جائے اور یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ہا بن جائے گا سر اور یہ جو دھڑ ہے یہ میم بن جائیں گے اس میں کہا لام دو لام کا لام نہیں ہے لام لکھو نا لام الف لا اور میم ساتھ کی کیا بنتا ہے لام تو اس کا آخری حرف کیا ہے میم ہاں ایک ہا ہے دال ہے ایک ہا ہے ایک آخر حرف لام دو اچھا سنیے اس سے تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ ہے کلام اسے کہتے ہیں کلام یہ 2 شعر پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا لکھا کہتے ہیں کہ نام خدا کے ہاتھ میں نام نبی ہے ساتھ میں نام خدا کے ہاتھ میں نام نبی کے ساتھ میں وہ الگ بات ہے کوئی مانے نہ مانے مور تو پڑی ہوئی ہے لگیے غلام سمجھنے والا سمجھتا ہے نا نام خدا کے ہاتھ میں نام نبی کے ذات میں مہر غلامی ہے بڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو لہر غلامی ہے بڑی ہے لکھے ہوئے اور عاشق بنو تو پورے بنو اعلیٰ حضرت کے شہزادے کہ صرف جاگتے میں ہی یاد نہ ہو سوتے میں بھی نہ یاد ہو نا حضور کی تو کہتے ہیں کہ نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو یاد نام حبیب کی ادا
جاگتے سوتے وہ ادا نام محمدی بنے جسم کو وہ نظام دو نام محمدی بنے جسم کو وہ نظام دو نام خدا مرقع نام خدا رخ حبیب آپ میں سے کئی لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں مرقع مرقع کا مطلب ہوتا ہے لفظی تصویر یہ بھی مطلب ہوتا ہے اور بھی مطلب ہے اس کے البم کو بھی کہتے ہیں فوٹو کا البم فوٹو کا جو البم نہیں ہوتا جسے فوٹو ہوتے اس کو بھی کہتے ہیں مرقع اصل ہے مرقع لیکن چونکہ یہاں بعض اوقات کرنا پڑتا ہے مرقع بھی ہو جاتا ہے اب سنیے گا لفظی تصویر کہتے ہیں کہ جو محبوب کا جو چہرہ ہے نا یہ کچھ بتا رہا ہے اور حضور کا رخ جو ہے نا وہ کچھ کہہ رہا ہے ذرا غور سے دیکھنا کیا کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ حضور کا چہرہ ہی نام خدا اور نام خدا کبھی یوں بھی استعمال ہوتا ہو جیسے نام خدا کیا بنا نام خدا بندہ عشق میں بھی کہتا ہے وہ ہوا کے لیے بھی کہتا ہے سبحان اللہ کے لیے بھی کہتا ہے نام خدا کیا بنا نام خدا تو پھر کہتے ہیں نام خدا مرقع ہے نام خدا رخ حبیب بینی الف ہے ہا دہن حضور کی بینی مبارک ناک شریف بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو زلف دوتا ہے لام ہو گیا نا رخ نام خدا رخ حبیب ہو گیا نا بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو زلف دوتا ہے لام دو پورا نہیں پڑھتا بھی تین چار شعر رہ گئے ہیں میرے دوست ہیں علامہ طالب صاحب دیکھو کیسے بیٹھے ہوتے ہیں آکر ہمیشہ میں کونے میں آکر بیٹھے ہوتے ہیں حضرت علامہ طالب ہمارے طالب الحمد دارالامجد سے فارغ ہیں ماشاءاللہ کئی سال پہلے اللہ ان کو اور علم میں نافع عطا فرمائے اللہ اکبر تو میرے بچپن کے ساتھی ہیں الحمدللہ بچپن کے اس وقت کے ساتھی ہیں جب ہم بھی کچھ چھوٹے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو خیر اور عافیت کے ساتھ اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے بچوں پر ان کا راز فرمائے ہر محفل میں کراچی میں یہ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں اللہ اکبر چلے انہوں نے اشارہ کیا تو میں پڑھ دیتا ہوں وحشی ہے ایک دل میرا زلف سیاہ فام کا وحشی ہے ایک دل میرا زلف سیاہ فام کا بندش عشق سخت تر سید کہتے ہیں سیدی کو سید سید نہ کہتے ہیں قید کو سیاد کہتے ہیں شکاری کو اب میں یہ بھی بتانا شروع کروں گا سین یا سواد اگر آپ کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں یہ ہے سواد سے ہے لیکن اردو کے اندر سواد اور سین کا تلفظ ایک ہی ہوتا ہے اسلوب ہے اسلوب ہے اس کا اپنا ایک ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ میرا وحشی کسے کہتے ہیں وحشی کسے کہتے ہیں وحشی ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ جو دور بھاگ وحشت بھی اسی سے لکھتا تو کہتے ہیں کہ وحشی ہے ایک دل میرا زلف سیاہ فام کا بندش عشق
عشق سخت تر صید ہے ایک کام دو اے بندی سے عشق سخت تر صید ہے ایک کام دو صید ہے ایک کام دو طلبوں سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مطابق ہے آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ہی چاند تصدق مطالعہ کرتا طلبوں سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو ہے یہ انہی کی تابشیں ذرا اندازی دیکھ لو ہے یہ انہی کی تابشیں ارے ہے یہ انہی کے نام دو ہے یہ انہی کی تابشیں گاہ کے معنی فارسی میں کبھی کے بھی ہوتا ہے اور کہیں کے بھی ہوتا ہے گاہ اور کبھی سامان جگہ کے بھی ہوتا ہے جیسے بندرگاہ عید گاہ درگاہ تو گاہ کے کئی معنی ٹھیک ایک معنی ہوتا ہے کبھی سرد گاہ تباہ ہے اللہ نے کبھی وہ تپک کے آتش کبھی وہ ٹپک کے بارش کبھی وہ لہک کبھی وہ مہک کے خود گل کلام ہے میں پڑھوں گا انشاءاللہ وہ اعلیٰ پڑھتا بھی ہوں اس وقت میں ذرا بول رہا ہوں وہ ہے نا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا تو گاہ کا معنی کبھی بھی ہوتا ہے اور کہیں بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں حجت الاسلام حجت الاسلام ایسے ہوتے ہیں حجت الاسلام حجت الاسلام یہ ہوتے ہیں گاہ وہ آفتاب ہے گاہ وہ ماغتاب ہے جمع ہے ان کے گالوں میں جمع ہے ان کے گالوں میں مہر و مہ تمام دو جمع ہے ان کے گالوں میں مہر و مہ تمام دو سیکنڈ لاسٹ شعر پڑھ رہا ہوں اس کے بعد مقطع ہے کہ بازی زیست مات ہے او موت کو بھی ممات ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی نصیب فرمائے اللہ کرے ہم ایسی زندگی جئیں کہ ہمیں موت کا خوف ہو ہم لوگ ڈرتے نا موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تیاری نہیں یا اس لیے ڈرتے ہیں کہ محبت بہت بڑھ گئی دنیا کی ہر چیز کی محبت بڑھ گئی حالانکہ موت کے بعد تو دیدار ہے حضور حکیم الامت مفتی احمد یاغ نعیمی فرماتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں اور امام تو کہتے ہیں واہ جان دے دو وعدہ ہے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے تو نبی کے عاشقوں کو موت کو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ایک تو وہ موت ہے جو ہر ایک میں آنی ہے ایک ہوتی ہے موت اختیاری ایک ہوتی ہے موت ابیض ایک ہوتی ہے موت احمر ایک ہوتی ہے موت اخضر جی تصوف کی اصلاحات کو پڑھو اپنی ابھی تعریف ہے یہ ساری موتیں جو لے لیتا ہے تو پھر ایسا زندہ ہو جاتا ہے اچھا یہ موت جو ہے نا وہ مختلف معاملات کی ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی کبھی بہت کم کھا کر کبھی بہت کم پی کر اور بالکل نفسانی خواہشوں سے دور ہو جائے نا تو یہ اس کو موت ابیض کہتے ہیں یہ کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ اسلام کے اصول ایسے ہی تو نہیں ہوتے یہ آپ کو موت ابیض عطا کر دیتے ہیں اور جب موت ابیض ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کا دل جو ہے نا روشن ہو جاتا ہے
اور پھر ایسے معرفت کے راز آتے ہیں، ایسا دل کھلا ہوا ہوتا ہے. اس طرح جب بندہ اپنے سب کچھ قربان کر کے صرف ایسے کپڑے پہنے پیوند لگے ہوئے کہ بس ستر ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، ایسی کپڑے ہوں پیوند لگے ہوئے جو بے قیمت ہوں، جی کوئی وقت نہ ہو، جندہ وہ گدڑی پہن لے اور اس میں اتنا بس رکھے کہ ستر چھپ جائے اور نماز ادا ہو جائے. جب بندہ اللہ کے لیے اتنا اختیاری کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں موت اخضر. ابیض بھی ہو گئی، اختر بھی ہو گئی، موت احمر بھی ایک چیز ہے. میں کہاں نکل گیا میں کہاں نکل گیا؟ نہیں میں نے کہاں نکل گیا؟ میں واپس آتا ہوں، ریٹرن بیک. میں بیک کا بٹن دبا دیا تو موت بازی حیات جو ہے نا وہ ہارنی ہے، ہر ایک نے ہارنی ہے. یہ وہ بازی ہے جو ہر ایک نے ہارنی ہے ایک دن. اور یہاں تک کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے. اب کوئی بھی جنتی جنت دوزخ میں ایسا نہیں بچے گا کلمہ گو کہ جو اب واپس نکل کے جو ہے نا وہ باقی ہو، یعنی کہ ہر کلمہ وہ نکال لیا جائے گا آخر میں. تو پھر کافر ہی کافر رہ جائیں گے جنت جہنم میں. تو پھر جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب موت نہیں. جو جنت میں ہے جنت میں رہیں، جو دوزخ میں ہے دوزخ میں رہیں، ہمیشہ کے لیے. اب موت نہیں. اور ہر ایک نے موت آنی ہے، ایک دن لکھا ہوا. لیکن لوگ ڈرتے ہیں، وہ جو مر جاتے ہیں نا موت سے پہلے، جو موت سے پہلے مر جاتے ہیں نا، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ سنو کہ بازی زیست موت ہے، ارے موت کو بھی ممات ہے. موت کا ایک دن ہے، موت کا بھی ہے ایک دن. موت کو اذن عام دو، موت کو اذن عام دو، ہے موت کو اذن عام دو. اب تو مدینہ لو بلا، گنبد سبز سو دکھا. حضور دیکھو یار حجت اسلام مولانا حامد خان اپنے چھوٹے بھائی کو کتنا پیار کرتے ہیں. چھوٹے بھائی کون تھے؟ حضور مفتی اعظم دونوں بھائیوں کی محبت دیکھو. لکھتے ہیں کہ اب تو مدینہ نو بلا، گنبد سبز دو دکھا. حامد مصطفیٰ رضا ہند میں غلام دو، حامد مصطفیٰ رضا ہند میں غلام دو، حامد مصطفیٰ رضا ہند میں غلام دو. طالب اویس رضا سندھ میں ہے غلام